تو امام حسین علیہ السلام اتنا اصرار جب ہوا ولید کی طرف سے تو اپنے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد امام نے بنی ہاشم کو کچھ لیا، اور تاریخ میں ان کی تعداد بتائی جاتی کہ 30 بنی ہاشم کے جوانوں کو امام نے اپنے ہمراہ لیا اور ارادہ کیا کہ دربار جائیں۔ امام دربار گئے، بنی ہاشم باہر انتظار میں، ہم نے کہا کہ دیکھو آواز بلند ہو تو اندر آنا ورنہ مت آنا۔ یہ امام اندر گئے تو ولید نے باعزت و احترام امام کے سامنے وہ مدعا رکھا کہ جو تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے کہ میرے پاس یزید بن معاویہ کا خط آیا ہے، اس نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا اور بقیہ جو افراد ہیں ان کا نام بتایا اور کہا کہ آپ اس کی بیعت کر لیں، نہیں تو آپ کا سر قلم کر دے گا۔ اس نے ایک مطالبہ کیا کہ اس کا آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو امام نے کہا دیکھو بھائی بات بیعت کی ہے، اور مجھ جیسا جب بیعت یزید کی بیعت کرنا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ روشنی ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہونی چاہیے، میں فیصلہ اپنا منظر عام پہ سناؤں گا۔ یہ بات امام نے کہی کہ دبانا چاہا مسئلے کو، مگر بغل میں بیٹھا تھا وہیں ولید کے مروان بن حکم، یہ کیا پرسنالٹی ہے یا پیچھے جان چکے جی۔ مروان بن حکم نے کہا کہ اے ولید، یہ موقع وہ ہے کہ اگر تو نے اب حسین کو چھوڑا تو حسین ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہی وہ موقع، یا تو بیعت لے لے یا ان کا سر لے لے۔ جیسے ہی یہ جملہ کا فوراً امام حسین نے طیش میں آ کے جملہ کا ابن زرقہ، تم مجھے قتل کرو گے یا یہ مجھے قتل کرے گا۔ اس کے بعد امام نے اپنا مختصر تعارف دیا، تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں، میں حسین ابن علی نواسہ پیغمبر، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر ملائکہ کا آنا جانا تھا، ہم وہ ہیں جہاں پر رسالت رہی، ہم وہ ہیں کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم نے آغاز دین کیا، ہم ہی وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے اختتام دین کیا۔ اب امام نے اسی کی طرح اپنے تعارف کراتے کراتے یہ مشہور و معروف امام حسین علیہ السلام کو جملہ کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ کہیں بھی ناؤن یوز نہیں کیا ہے، ایڈورب سے کام لیا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کرے گا، امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ حسین اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا اس طرح کے جملوں میں فرق ہے، یا امام حسین نے جو بات کہہ دی وہ ایسے ہی روا روی میں گزار دی جائے اور ہم ایسے ہی اس پر نہ ٹھہرے نہ سوچیں آگے بڑھ جائیں؟ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ بالکل اہمیت رکھتی ہے۔ آپ جس پیرائے سے دیکھیں گے، مثلا اب آپ دیکھیں گے کہ اگر امام حسین یہ کہہ دیتے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ہو گئی بات، تو اب اس میں آپ دوسرے گوشوں کی طرف دھیان نہیں دے پائیں گے، کیوں؟ آپ کا ذہن بند جائے گا کہ مسئلہ حسین کا ہے، مسئلہ یزید کا ہے، حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، بات ختم۔ لیکن اچھا اب آپ اس کو چھوڑیے، اب آپ اگر کہیں گے کہ امام حسین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کرے گا، تو اس میں چلیے امام حسین نے اپنے کیریکٹر کو تو تعارف کروا ہی لیا کہ ہم جیسا، مگر یزید کو پراپر کر دیا کہ بھائی یزید ہی ہوگا کہ جس کی مجھ جیسا بیعت نہیں کرے گا، یعنی یہی برتر آدمی ہوگا۔ ہاں اس سے ہاں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اس کے بعد نہ اس کے پہلے، کچھ نہیں۔ یا پھر ایک اور کہ یا امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ حسین اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو اس میں کیا ہوگا کہ چلیے یزید کا کیریکٹر تو امام نے وہاں پہ نوٹس کر دیا، مگر اپنے آپ کو محدود کر دیا کہ صرف میں ہی ہوں کہ جو اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ کہا وہ ایک تاریخ بن گیا اور ایک ایگزامپل بن گیا جناب آدم سے لے کے تا روز قیامت۔ کیسے ایگزامپل بن گیا؟ امام حسین نے اپنے آپ کو یوز نہیں کیا، پراپر ناؤن استعمال نہیں کیا، بلکہ کیریکٹر کو پیش کیا، مجھ جیسا اس جیسے کی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر حسین یا یزید کا ذاتی معاملہ ہے، امام حسین کیریکٹر اور کردار کو سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھو کہ جس کے پاس بھی حسین جیسا کردار ہوگا، اب چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ نوح ہو،
چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے خود پیغمبر ہو، یا میرے بابا علی ہو، یا میرا بھائی حسن ہو، یا تا صبح قیامت جو بھی حسینی کردار رکھے گا، یعنی حق اور باطل کو کلیئر کر جی یہاں پر امام نے کردار رکھ دیے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. تو جہاں بھی حسینی کردار ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے اگر حسینی کردار جس طرف ہے ادھر ہی حسنی کردار ہے، ادھر ہی علوی کردار ہے، ادھر ہی مصطفی کردار ہے، پیغمبر کا کردار بھی وہی ہے. اور جدھر پیغمبر کا کردار ہوگا ظاہر سی بات ہے حق بھی ادھر ہی ہے، ادھر ہی قرآن ہے، ادھر ہی پروردگار ہے، ادھر ہی دیگر انبیاء کرام ہیں. تو جدھر حسین ہوں گے ادھر ہدایت ہی ہدایت ہے. تو امام نے کیریکٹر پیش کیا کہ مجھ جیسا، یعنی اب تا قیامت جو بھی حسینی کردار رکھے گا وہ کبھی بھی اس جیسے کردار ہو، یزید کو نہیں، یزید جیسے کردار رکھنے والے کے سامنے نہیں ٹکے گا، نہیں گھٹنے ٹیکے گا. اس بات کو امام حسین نے اٹھایا. یعنی یزید پلس جو بھی یزید جیسا ہوگا. جی یہ دو الگ باتیں ہیں، کیریکٹر اور پرسنالٹی، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اہل بیت کی زیادہ تر جو دشمنی اور زیادہ تر جو جنگ رہی ہے وہ پرسنالٹی نہیں، کیریکٹر کے خلاف رہی ہے. یعنی بیماری سے انہوں نے نفرت کی، بیمار سے نہیں. بیمار سے نفرت نہیں کیا. ہاں اب یہ الگ بات ہوتی ہے کہ کون کس حد تک اس بیماری میں ملوث ہو کر خود اس بیماری کو پسند کرنے لگے. خود ہی بیماری ہو، اگر کوئی خود ہی اپنے آپ کو بیمار پسند کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی خود کینسر پیشنٹ ہونے کے بعد احتیاط نہیں کر رہا، یا چلتا پھرتا ایگزامپل دے دیا جائے، کوئی خود چلتا کورونا کا مریض ہے، پازیٹیو نکل چکی رپورٹ، پھر بھی احتیاط نہیں کر رہا اور خود پالے ہوئے پھر رہا ہے اور اس کے بعد ٹہل رہا ہے، کیا کوئی اس کے قریب جائے گا؟ بے شک نہیں جائے گا. ہر آدمی دھتکارے گا، بیمار اور بیماری دونوں سے نفرت ہوگی. جی تو یہی مسئلہ اہل بیت کے ساتھ تھا. تو جو ان کے مقابل میں آتے تھے زیادہ تر ان کی دشمنی کیریکٹر سے ہوتی تھی، برے کردار سے ہوتی تھی. مگر اگر کوئی برا کردار برائی کو اتنا اپنا لے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی برائی کی طرح برا سمجھا جائے گا. بالکل بالکل. یہ اہل بیت کے ساتھ مسئلہ تھا. تو اب امام حسین نے کیریکٹر رکھ دیا کہ جہاں بھی حسینی کردار ہے، چاہے وہ آدم ہو، تو اگر آدم حسینی کردار کے ہیں، یا میں جملے بدل کے کیوں کہتا ہوں کہ اگر حسین کے پاس آدمی کردار جو ورثے میں ملا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں السلام علیکم وارث آدم صفوۃ اللہ، سلام وہاں پر ہے وارث کس کے؟ آدم کے جو صفیہ خدا ہیں. تو آپ حسین وارث انبیاء ہیں. جی تو اگر کل آدم شیطان کے مقابل تھے، موسیٰ فرعون کے مقابل تھے، ابراہیم نمرود کے مقابل تھے، پیغمبر ابو جہل و ابو لہب کے مقابل تھے، علی معاویہ کے مقابل تھے، حسن معاویہ کے مقابل تھے، تو آج حسین کا کیریکٹر بھی انہی اونچی عظمت رکھنے والے اور انہی بزرگ شخصیتوں کے خاندان سے ہے، انہی کے ورثہ دار حسین بھی ہیں. تو حسین بھی مقابل ہوں گے تو یزید کے، یعنی یزید کسی ایک ذات کا نام نہیں بلکہ ایک کیریکٹر ہے کہ جو چلا شیطان سے اور تا قیامت رہے گا. کیوں؟ اور جو آنے والے حسین ہیں وہ بھی جی آنے والے یزید. اب یہ اگزامپل تھا تو پچھلے والوں کا. اب امام حسین نے خود مستقبل والوں کی بھی خبر دی کہ اب جس کے پاس کردار حسینی ہوگا، یعنی اب اگر زین العابدین کردار حسینی لے کر آئیں گے تو وہ بھی یزید کے مقابل کھڑے ہوں گے اور خطبہ دیں گے. اگر محمد باقر ہوں گے وہ بھی ہشام بن عبد الملک کے خلاف کھڑے ہوں گے. اگر جعفر صادق ہوں گے تو وہ بھی ہارون کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو اب ایک یہ سلسلہ منصور دوانیقی کے خلاف ہوں گے، ساتویں امام ہوں گے امام کاظم ہوں گے تو وہ ہارون رشید کے خلاف ہوں گے، امام رضا ہوں گے مامون رشید کے خلاف ہوں گے. خود اب آپ دیکھیں اب یہاں تک کہ اگر آخری حجت بھی آئے گی تو وہ بھی اپنے زمانے کے باطل کے خلاف ہوگی. یا میں اور باتیں آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ اگر ان حجتوں کے ماننے والے آ جائیں گے اور ان کے نائبین عام اور خاص ہو جائیں گے تو وہ بھی اپنے وقت کی طاقتوں کے خلاف ہوں گے. اگر خمینی جیسا کردار ہوگا تو شاہ کے خلاف ہوگا، بالکل بالکل. سیستانی جیسا کردار ہوگا تو داعش کے خلاف ہوگا، ISS کے خلاف ہوگا، خامنئی جیسا کردار ہوگا تو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہوگا. تو یہ کردار حسینی جہاں جہاں پایا جائے گا وہ ہر اس دور میں اپنے وقت کے یزیدی کردار سے مخالفت. یزید کو پہچاننا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے اور اس سے پھر عداوت بھی رکھنا. ایک جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اپنے آپ لوگوں کو آپ جانیے یا نہ جانیے، دوستوں کو آپ پہچانیے یا نہ پہچانیے، مگر دشمن شناسی بہت اہمیت رکھتی ہے. بے شک، کیونکہ وہ نقصان. قرآن مجید میں خدا کیوں بار بار کہہ رہا ہے منافقین کے لیے شیطان سے بچو، شیطان سے دور رہو، شیطان کے راستے پر مت جاؤ؟ کیوں کر رہا ہے؟ پہچانو یہی تمہارا دشمن ہے.
انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس سے بچ کر رہو. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے. اس وجہ سے میں نے چاہا کہ اس پہ ذرا سا وقت لے لوں. اب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملے کہہ دیے اور اس کے بعد جب حجت تمام کر دی، امام دربار سے نکلے، اپنے گھر آئے، اور رات کا وقت تھا کہ امام مزار پیغمبر پہ چلے گئے، اور نانا کی قبر پہ امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی. آداب دیکھیں آپ، نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا بیٹا ہوں. اس طرح سے امام حسین نے دعائیں کی، اور تاریخ کہتی کہ امام حسین اسی قبر پہ سر رکھ کے سو گئے کچھ دیر. اور پھر امام نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ خود پیغمبر اکرم ملائکہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، دائیں بائیں طرف ملائکہ کو ہجوم ہے جی. اور پیغمبر اکرم نے آگے کہا کہ اے بیٹا حسین، ان قریب تم ایک سرزمین میں پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھے کہ تم خون میں لت پت رہو، کہ تم خون میں ڈوبے ہوئے ہوگے، ان قریب تم ہم سے ملا ہوگے. امام حسین جیسے ہی خواب سے بیدار ہوتے ہیں، گھر تشریف لے آئے. اب پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگلے روز رات میں پھر امام حسین قبر پیغمبر پہ گئے. اور اب جو امام حسین گئے تھے، چونکہ یہ امام حسین نے طے کر لیا تھا اور یہ سوچ بھی لیا تھا، اور لوگوں سے باتیں کی اور مشورے بھی ہوئے، سب سے ڈسکشن ہوا. امام نے اپنا مقصد رکھا کہ اب ہمیں مدینے میں نہیں رہنا ہے، مدینہ ہمارے لیے سیف نہیں ہے، ہمیں مدینے سے باہر نکل جانا چاہیے. اب بہت سارے اس میں حالات ہوئے، ان ساروں باتوں کو میں چھوڑتے ہوئے یا نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو ذکر کر دیا جائے گا. امام حسین نے پھر رات میں قبر پیغمبر پہ آئے، اور اب جو امام حسین علیہ السلام آئے تھے تو یہ آخری رخصت کے لیے پیغمبر کی قبر پہ آئے، پیغمبر کو الوداع کہا، ماں کی قبر پہ گئے، الوداع کہا، بھائی کی قبر پہ آئے، ودا ہوئے. اور یہ سارے امام حسین علیہ السلام نے اب گھر پہ تیاریاں شروع کی، ساز و سامان تیار ہونے لگے، سفر کا اہتمام کیا جانے لگا. اور اس کے علاوہ اور بھی روایتیں کہ بیچ میں مثلا صبح ہوئی تو مروان سے پھر سے ملاقات ہوئی، تو امام نے پھر اپنا موٹیو اس کے سامنے رکھا، اور وہ ساری باتیں جو ہوئیں. خود ولید نے بھی کہا کہ دیکھیے ایک دربار میں اگرچہ شام کے حاکم کی طرف سے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، مگر عظمت امام حسین کو تو ذہن میں رکھتا تھا. اس نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو قتل تو نہیں کر سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ چھوڑ رہے ہیں مدینے کو. جب امام حسین نے ارادہ کر لیا تو اس نے کہا کہ دیکھیے ایک بات طے ہے کہ یزید آپ کے خون کا پیاسا ہے، اور وہ آپ کے فراق میں جگہ جگہ آئے گا اور آپ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے گا. میں تو نہیں قتل کر رہا ہوں، مگر یزید سے آپ کو بچ کے رہنا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کے خون کا پیاسا ہے. اب امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے نکلنا، اور وہ مختصر منظر میں بیان کروں گا، اور امام حسین علیہ السلام کا تاریخی جملہ، کہ وہ جملہ، وہ وصیت کہہ لیں آپ اسے، ول کہہ لیں، یا اہل مدینہ کو پیغام کہہ دیں، یا تعصب ہے قیامت آنے والے لوگوں کو خروج امام حسین کا خود امام حسین مقصد بتا رہے ہیں. اور وہ مقصد امام حسین کا جملہ کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد.